صاحب آج آپ کی اجازت سے مفتی ابو محمد سے آغاز محفل وظائف کی اس خصوصی نشست کا. یہ خاص نشست ہے. ظاہر ہے ہم روزانہ سے وظائف آپ کی کال شامل کرتے ہیں. آج جس بابرکت ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے اسی میں چاہتی ہوں مفتی ابو محمد صاحب بھی شریک ہو جائیں. مفتی صاحب آپ سے خاص سوال. ظاہر ہے اماں ختیجہ کا ذکر خیر تو ہم کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے گزرا ہے ویمنز ڈے 8 مارچ. ویمن امپاورمنٹ کی ہر جگہ بات ہوئی, پوسٹ لگ رہی تھی, لوگ اپنے اپنے انداز میں بات کر رہے تھے. اس دن بھی ہم نے ابتدائی میں یہ کہا اور میں کہوں گی کہ آج اس کی ہیڈنگ ہونی چاہیے ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی ایگزامپل اماں ختیجہ ہیں ہم لوگوں کے لیے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. آپ نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا, آپ کے گھر میں کسی مرد کے نہ ہونے کے باوجود آپ نے وہ کاروبار اس احسن طریقے سے نبھایا کہ ملکہ عرب کہلائیں. تو آپ اتنی امپاورڈ شخصیت, پھر آپ کی شادی رسول اللہ سے ہوئی اور آپ عمر میں بڑی ہیں. آج کل تو رشتے اس لیے منع کر دیے جاتے ہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے. آج کل رشتے اس لیے منع کر دیے جاتے ہیں کہ وہ امپاورڈ ہے یا انٹرپرنور ہے یا اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے, تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت ہی امپاورڈ لڑکی ہے تو گھر میں اس کا گزر بسر ہو نہیں سکے گا. تو اس پر ذرا اگر کچھ. بسم اللہ. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصیت کو آپ اور ہم یہاں مل کر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ شخصیت جود و سخا, وفا, محبت کا صرف مینارہ روشن نہیں, بلکہ وہ محبت اور وفا میں, سخاوت میں, استقامت میں, صبر میں, شکر میں, تعاون میں, محبت میں, انسیت میں اور الفت میں وہ روشن قندیل بھی ہیں. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ ناصرہ محسنہ اسلام حضرت اماں جان امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ زمین پر جبرائیل علیہ السلام اگر سب سے پہلے کسی کا سلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تو وہ حضرت اماں جان اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر موجود ہیں, سامنے سے ایک خاتون آگے بڑھ رہی ہیں, سر پر کھانا رکھا ہوا ہے, ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے. جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری زوجہ طیبہ اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. فرمایا یہ وہ خاتون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اسپیشلی زمین پر بھیجا, اور فرمایا اقرأ علیہ السلام من اللہ و منی, آپ ان کو میرا بھی سلام کہیں اور ان کو اللہ بھی سلام کہتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی جلد کی حدیث ہے, ان کے لیے جنت میں اللہ نے ایک موتی کا محل تیار کیا ہے جس محل کے اندر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے نہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں شیب ابی طالب میں اختیاری قید گزاری. حالانکہ مکہ والوں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری قید سے, ہمارے بائیکاٹ سے خدیجہ مستثنیٰ ہیں, مگر اس کے باوجود حضرت خدیجہ وہاں رہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. جنت المالا میں حضور جب بھی مکہ تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ کی قبر پر ضرور جاتے. ایک مرتبہ جب آپ آخری زمانہ میں بیمار ہونے لگیں, آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, تو وفا نہیں وفاؤں کی انتہا ہے, محبت نہیں محبتوں کی انتہا ہے, وفا شعاری نہیں وفا شعاری کی انتہا ہے. آخری وقت بھی اللہ کے رسول کو بلا کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ صرف میرے رسول ہی نہیں, آپ میرے صرف شوہر ہی نہیں, آپ امام الانبیاء بھی ہیں. میں نے کوشش کی اپنی زندگی میں آپ کا حق ادا کرنے کی, مگر پھر بھی اگر حق ادا نہیں ہو سکا, آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے, اگر میں نے کوشش کی پھر بھی اگر آپ کا حق ادا نہیں ہو سکا, کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. رسول اللہ ہیں, آنکھیں نم ہو گئیں, چشم نبوت بہنے لگی اور فرمایا اپنا خدیجہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو, پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ جب تم جنت جاؤ گی تو حضرت موسیٰ کی بہن ام کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مریم بنت عمران تمہارا استقبال کریں گی, اور تم جہان کی عورتوں میں میرے رب نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تم مریم بنت عمران سے بھی افضل بزرگ ہو. اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ تمہارے انتظار میں جنت تمہارے انتظار میں ہے, جنت تمہارے مشتاق میں ہے, جنت تمہارا اشتیاق کر رہی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک مرتبہ درخت سے
ٹیک لگائے حضور رو رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. مدینہ منورہ میں انہی کے بہن حضرت حالہ بنت خویلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں, اونچی آواز سے بات کی تو باہر سے حضور روتے ہوئے اندر آئے. حضور کی آنکھیں نم ہو گئیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روئے کیوں؟ فرمایا عائشہ تم دیکھ نہیں رہی کہ آج خدیجہ کی آواز آئی ہے؟ مجھے تو اچانک سے یوں لگا کہ آج شاید خدیجہ میرے گھر میں آ گئی. پھر بڑی دیر تک حضور آنسو برساتے رہے, چشم نبوت بہتی رہیں, اور حضرت خالہ بنت خویلد سے حضور ان کی بہن کی باتیں کرتے رہے. حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت خاتون کبھی کبھی آتی, حضور بڑی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خاتون جوان تھی, اس زمانے میں خدیجہ کی خدمت کے لیے ہمارے گھر آیا کرتی تھی, اور ہمارے گھر میں یہ حضرت خدیجہ کی بڑی لمبی خدمت کرتی تھی. تو میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ خدیجہ تم سے کیا کیا باتیں کرتی تھی, خدیجہ تمہارے ساتھ کیسے رہتی تھی, تمہارے ساتھ خدیجہ کے لین دین کے معاملات کیا تھے, خدیجہ کو کون سی چیز پسند تھی؟ تو جو وہ بتاتی حضور ان بوڑھی عورت کے لیے تیار کرواتے, وہی ان کی خدمت میں پیش کرتے. تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر آج ہم ایک بچی کو زچ کر دیتے ہیں کہ جناب اس بچی کی عمر 6 مہینے لڑکے سے زیادہ ہے یا لڑکے سے کم ہے, تو میں صرف ایک جملے کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں جس بچی کا آپ یہ کہہ کر فیوچر برباد کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر لڑکے سے زیادہ ہے, کبھی تم نے سوچا کہ سب سے زیادہ عمر حضرت خدیجہ کی تھی حضور سے؟ اگر دنیا کا کامیاب ترین جوڑا ہے تو حضرت خدیجہ کا اور رسول اللہ کا ہے, اور کم عمر حضرت عائشہ کی تھی اور زیادہ عمر رسول اللہ کی تھی. اگر اس اعتبار سے کوئی کامیاب ترین جوڑا ہے تو حضرت عائشہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے. تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول مکرم کی چاہت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, وہ تطہیر کی پہلی آیت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, خویلد کی بیٹی, وہ سارے جہانوں کے راجہ کی رانی, وہ زینب کی مادر, نبوت کی چادر, وہ طاہر نبی کی طہارت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, یہ محکم بیاں ہے, عیاں ہے, وہ ایمان والوں کی شان ہے, وہ ماں ہے, وہ جان رسالت کی جان ہے, شرف جس سے پائے شرافت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, کبھی تھی اکیلی, نبی کی سہیلی, وہ روشن پہیلی, سعادت سے معمور اس کی ہتھیلی, وہ عائل کو اغنا کی دولت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, محبت کی سچی نشانی کہانی, وہ پہلوں میں پہلی, وہ سچوں میں سچی, وہ اچھوں میں اچھی, نبی کا حرم اور حرمت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ, میرا دل میری جاں, قلم اور قلم داں اس کے لیے ہے, میرا دین و ایمان اس کے لیے ہے, میری ماں ہے وہ میری جنت خدیجہ, وہ خاتون اول, وہ پہلی گواہی, عرب کی ملکہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, جزاک اللہ مفتی صاحب. جزاک. یہاں میں بھی اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہوں گا. ہماری جو ہم نے امپاورمنٹ کی بات کی نا, خواتین میری بہنیں مائیں بیٹیاں غور سے سنیں. رسول اللہ علیہ السلام کو ایک دن رنجیدہ دیکھا, یا رسول اللہ کیوں پریشان؟ فرمایا خدیجہ تمہیں پتہ ہے مجھ پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ غلام ہیں, غریب ہیں, فقر ہیں بیچارے, کچھ نہیں ہیں. یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بس کسی طرح ان کے فدیے دے کو, کاش میں ان کو آزاد کرا سکتا اور کاش میں ان کو آزاد مسلمان کرا سکتا. تو آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا چیریٹی کیمپ کون سا لگا؟ امی خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان تمام غلاموں کو پرچیاں دے دے جائیں, ان سے پوچھ کر آئیں اپنے مالکوں سے کتنا تم سے وہ پیسہ مانگتا ہے, فدیہ مانگتا ہے, کتنے 100 کتنے 1000 ریال درہم چاہیے. اور وہ لکھتے گئے, وہ پرچیاں پہنچتی گئیں, آپ نے غلام بٹھا دیا اپنا کہ جو ان کو پرچیاں لو, اپنے پیسے لو, جا کے اپنی آزادی کراؤ. تو پہلا آزادی کا کیمپ جو سب سے پہلا اسلام کو سپورٹ کیا, رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ کا یہ احسان تو ہم اسلام زندگی بھر نہیں اتار سکتا کہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کرا کے اسلام کو اسٹرینتھن کیا ہے. کیا آج ہماری بیٹی, ہماری بہن, کیا اپنے شوہر کے ساتھ اتنا سپورٹ کرتی ہے؟ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی شرعی طور پر میں کماتی ہوں, میرا پیسہ میرا ہے, ٹھیک تو ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارے ماں باپ کے ملازم نہیں ہیں. بیٹیاں کہتی ہیں نا بہویں ہم پر فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے بیٹا آپ پر فرض نہیں ہے, بٹ ون تھنگ یو مسٹ نو
کیا اگر آپ کا میاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے گا تو آپ کے بچوں کو کون کھلائے گا؟ آپ کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے کہنا اپنے میاں کو آپ جائیں روٹی کمائیں, میرے ماں باپ تھے جس طرح آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کرنا ہے. اتنا ہی ثواب مجھے ملے گا جتنا مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا ثواب, بلکہ اس سے زیادہ ملے گا. تو اگر آج اس طرح سپورٹ ہو جائے, امی خدیجہ کے اس کو ہم مشن کو سامنے رکھیں, اس پہلو کو, تو خدا کی قسم اتنے پیاری زندگیاں ہو جائیں گی. کوئی روٹ کے ماں کے گھر نہیں جائے گی, کوئی ناراض ہو کے میں کیا نہیں جائے گی. ایک اور اس کا پہلو, اماں خدیجہ کو دولت کی کوئی کمی تو نہیں تھی جیسے ابھی آپ نے کہا, ہر دولت آسائش ان کے پاس, مال ان کے پاس, لیکن جو اختیاری غربت رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنائی, ضرورت انہیں نہیں تھی اس بات کی, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ وقت گزارا. کس طرح آج ایک لڑکی اگر یہ دیکھ لے کہ لڑکا اتنا نہیں کما رہا یا وہ گھر میں سیٹل نہیں ہے, تو وہ فوری طور پر اس وجہ سے وہ کہتی ہے میں ساتھ نہیں رہ سکتی. ہم ریسرچ نہیں کرتے, دوسرے بڑے ریسرچ کرتے ہیں. آپ کو پتا امی خدیجہ کی ڈیتھ کس طرح ہوئی ہے, وفات کس طرح ہوئی ہے؟ شیب ابی طالب کی جو گھاٹی تھی نا, یہاں پر آپ کو پتا روٹی نہیں تھی, یہ نقاہت سے کمزوری سے گئی ہیں. اور ایک ریزن, مین ریزن جو اس کو ابھی کے میڈیکل جو سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی امی خدیجہ کے اوپر, یہ وہاں نا ڈھونڈتی تھی, لکڑیاں ملتی تھیں, سوکھی لکڑیاں وہ چباتی تھی, کسی طرح اس کو اتارتی تھی. اس نے جا کے آپ کا جگر چھلنی کر دیا تھا, آپ کا جگر زخمی ہوا تھا, تب آپ کی جا کر کے وفات ہوئی تھی. آج ہماری بچیاں, شوہر ان کو کتنا کھلاتے پلاتے ہیں, ادھر فون, کیا کھانا, یہ نہیں کھانا, چلو جی آرڈر کر دو. ارے میاں کیا کیا نہیں تمہارے لیے کرتے بیٹا, تو ذرا ان میاں کو تھوڑا اپریشیٹ کرو. سجدہ روا ہوتا تو شوہر کو کرنا ہوتا, شوہر بھی تھوڑا انسان کا بچہ بنے, ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے, یہ بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. خدا کی قسم گھر گل و گلزار ہو جائے. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ بتیاں سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. غالباً ٹی وی کی آواز آپ نے بند نہیں کیا, وہاں سن رہی ہیں, آپ کو ہم سن سکتے ہیں. میرا بچہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ میرے خیال سے لائن ٹاپک سے بہت اچھی تھی, آپ کا شو جو ہے بہت اچھا ہے, ہم ڈیلی دیکھتے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ. کوئی سوال ہے شہریار صاحب سے؟ جی میں نے نا ایک وظیفہ اس کے لیے کام. بہت ڈسٹورشن ہے, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. دوبارہ سے کرو, میں نہیں چاہتی تمہاری کال بند ہو جائے, اتنی مشکل سے کال ملتی ہے. دوبارہ پوچھو سوال, یا چاہیں تو وائس نوٹ بھی سینڈ کر دیں آپ. اچھا جی میرے پاس ایک سوال ہے, ایک بیوی کا سوال ہے. دوسری کال ہے, پلیز پلیز. جی جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, دانش بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹے. جی دانش بھائی, ہم سب آپ کے بہت بڑے فین ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کی ٹرانسمیشن اتنی اچھی ہے کہ آپ کو کیا ہی بتائیں. پورے گھر والے آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں, اور آپ بھی آپ ہی کے لیے بھی. تو میرا شہریار داؤد صاحب سے سوال ہے کہ ہم پہ قرض بہت ہے, جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں, تو اس کے لیے میں کچھ بتا دیں تو. ٹھیک ہے, بڑی پیاری دعا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھ کے پوچھا تھا, بولا یار تم اس ٹائم پہ نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے, مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول اللہ میرے پہ اتنا قرض ہو گیا, پہاڑ قرض ہے. اور میں کیا تم یہ دعا نہیں پڑھتے ہو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے عطا فرما دے, مجھے اتنی کفایت کر دے کہ میں حلال کماتا رہوں اور میں اپنے قرض سے سبکدوش ہو جاؤں. یہ دعا پڑھا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار, یا کم از کم رات کو 1 مرتبہ بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ ہے, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. یہ 500 مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آرام سے قبلہ رو بیٹھ کے سکون سے اللہ کو سبب مانتے ہوئے, یا اللہ تو ہی سبب والا ہے, تو ہی مجھے اسباب مہیا کر دے اتر جائیں. اچھا ایک بات اور ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرض سے ریلیٹڈ ایک بات اور بتائیے. میں نے سنا تھا کہ ایک بار قرض دینا ایک اتنی بڑی لائبلٹی ہے, جو نہیں دیتا تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قصہ اس طرح کا ہے کہ وہ جنازہ آیا تھا, رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازہ آتے پوچھتے, میں چاہوں گا بتاؤ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. جی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتہ چلا 2 درہم قرضہ تھے. 2 درہم قرضہ تھا. تو حضور نے فرمایا جاؤ تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا, یا رسول اللہ اس کے قرضہ اتارنے کی ذمہ داری میری, میں ضمانت دیتا ہوں, میں اتاروں گا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرضہ اتارا. میں وہی شارٹلی دنیا کے لیے ہم رمضان میں اتنی چیریٹی کرتے ہیں, مفتی صاحب اگر شارٹلی بتا سکیں, اگر
किसी ने कर्जा लिया हुआ है और हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम अगर वो कर्जा मुआफ़ भी कर दें तो कोई मसला नहीं होगा, तो इसमें कितनी बड़ाई है कि आप कर्जा मुआफ़ कर दें किसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे दुगना अजर है। क्या बात? अगर एक तो उसके साथ भलाई करने का, दूसरा उसके कर्ज माफ़ करने का। और जहाँ तक अगर थोड़ा बहुत इतना कर्जा हो कि आप उसे माफ़ कर सकें तो ज़रूर उसको ज़कात की मद में भी आप उसे माफ़ कर सकते हैं, अगर वो ज़कात का मुस्तहिक अब ये है। पूछना पड़ेगा उससे? जी पूछना अगर वो पड़ेगा। ज़कात के मुस्तहिक है तो ज़कात की मद में माफ़ माफ़ कर करें, सकते हैं। और वैसे अगर किसी और सूरत में कर सकते हैं तो उस सूरत में भी करना चाहिए। ये दुगना अजर है इसका। एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, जिन्होंने कर्जा दिया हुआ है, सपोज आपने कर्जा दिया 50,000 किसी को जी। और दिन तय हो गया जी हमने 12 मार्च को मैंने वापस करना है, वो 12 मार्च को वापस नहीं कर रहा, आपने उसको दिया रिलीफ, ठीक है, 13, 15, 20 मार्च गया, अप्रैल गया, जब तक उसने पैसे नहीं दिए आपको रोजाना 50,000 रुपए सदका करने का सवाब मिलता रहा। अच्छा, लेकिन एक और अनफॉर्चुनेट, ये भी बड़ा शॉर्ट टाइम के ब्रेक पर जाना है कि लोगों को अब आदत भी पड़ गई है, शादियों के लिए वो सादगी से हो सकती है लेकिन लाखों रुपए कर्जा ले लेते हैं, वो फिर कर्जा चढ़ा रहता है। अच्छी बात की आपने, जी जी जी। ऐसा कर्जा लेकर के शादी करने में उस शादी में क्या खैर और बरकत होगी? आप और हम देखते हैं तीसरे महीने बेटी घर पे आके बैठी हुई होती है, जी लड़ाई झगड़ा हो गया। आपने कर्जा लेकर अपने ऊपर इतना बड़ा वबाल ले लिया है, वो क्यों किया है? और जी ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, मामी खुश हो जाए, ताई खुश हो जाए, अरे कोई नहीं खुश होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये जो अल्लाह उसका रसूल क्या कहेगा। बिल्कुल। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा छोटी सी बात भाई शेयर याद दो सबकी। ये देखें, एक तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी का तरीका बताया, निकाह को आसान करो और निकाह को सस्ता करो। दूसरा, निकाह के मामलात में क्योंकि आज हम अम्मा जान हज़रत खदीजा पे बात कर रहे हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या देखकर हुजूर से शादी की थी, ठीक है जी। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त आपकी माली फिनेंशियली पोजीशन उस तरह की नहीं थी, तो दो चीज़ें वो हज़रत खदीजा ने देखी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए तो फरमाया मैंने देखा इनके सर पे बादल साया कर रहे हैं, तो बादल साया किसी आम हस्ती पे तो नहीं करेंगे। दूसरा ये देखा कि जो मुनाफा तय हुआ था हज़रत खदीजा ने उससे ज़्यादा दिया, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, जो मेरे साथ तय हो गया मैं वही लूँगा। तो ये शादी की जो क्राइटेरिया थी तय हुई है, वो क्या चीज़ है, वो किरदार है। हमारे यहाँ गरीब का रिश्ता हो तो हम इस्तिखारे पे चले जाते हैं, और अमीर का रिश्ता हो तो हम कहते हैं जी देखी जाएगी। तो किरदार और सीरत देखनी चाहिए, इस चीज़ को देखकर बच्चियों के फ्यूचर को ज़िज नहीं करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो गई। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।